شریعت نے قبر کو پختہ بنانے سے منع کیا. کنسٹرکشن جسے بلڈنگ بناتے ہیں, مزار جسے بناتے ہیں کچی مٹی پر جو ہے باقاعدہ سیمنٹ ڈال کر, پتھر ڈال کر, اسلام میں ناجائز ہے, حرام ہے, کسی بھی طریقے سے جائز نہیں. اور اگر آپ کے پاس طاقت ہے قبرستان کے آپ ذمہ دار ہیں تو آپ کو یہ ہرگز اس کی اجازت نہیں کہ آپ ایسی کسی حرکت پر خاموش رہیں. قیامت کے دن اللہ تعالیٰ آپ سے سوال کرے گا, اللہ آپ سے پوچھے گا کہ آپ قبرستان کے ذمہ دار تھے, اس جگہ کے ذمہ دار تھے, اور اس قبرستان میں کسی ایک نالائق بدبخت نے پختہ قبر بنایا اور شرک کا راستہ کھولا, اور آپ خاموش تھے اور آپ نے اپنی طاقت کو اور اپنے اختیار کو استعمال کیا. آپ قیامت کے دن کیا جواب دیں گے؟ کیوں ہمارے پاس شرک جیسی لعنت جس کا ذکر جس کو ختم کرنے کے لیے اسلام آیا ہے. اسلام نے جتنے دروازے ہو سکتے ہیں شرک تک پہنچانے کے, وہ الفاظ جن الفاظ سے شرک تک پہنچ سکتا ہے انسان, شرک کی بو آ سکتی ہے, اللہ کے برابر کسی مخلوق کو برابر کرنے کا تصور یا عقیدہ آ سکتا ہے, شریعت نے ان الفاظ کو استعمال کرنے سے منع کیا. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم خطبہ دے رہے تھے, ایک شخص آیا اور کہنے لگا ما شاء اللہ وشئتا, وہ ہوگا جو اللہ چاہے اور آپ چاہیں. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فوراً کہا اجعلتنی للہ ندا وهو خلقک, کیا تم نے مجھے اللہ کے برابر بنا دیا جبکہ تجھے پیدا کیا اللہ تعالیٰ نے پیدا کیا ہے. خالق وہ ہے, رازق وہ ہے. سبحان اللہ. فوراً نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے انکار کیا. میرے بھائیوں, شرک تک پہنچانے والی جتنی چیزیں ہیں, قبر کو ایک بالش سے زیادہ اونچی کرنے سے منع کیا گیا, بلکہ کسی انسان کے سامنے سر جھکانے سے, رکوع کرنے سے, سجدہ کرنے سے منع کیا گیا. کیوں؟ یہ ساری چیزیں شرک تک لے جاتی ہیں. تو وسیلہ قربت کے نام سے, اللہ تعالیٰ کی قربت کے نام سے اگر کوئی شرک کرتا ہے تو ظاہر سی بات ہے کہ کسی بھی طریقے سے اسلام میں اس کی کوئی گنجائش نہیں.